أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ سورہ یوسف، اس سے پہلے درس ہوا تھا، اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور باعزت اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی عطا فرمائی۔ بادشاہ وقت نے ان کو خزانے پر وزیر مقرر کیا کہ آگے جو حالات آ رہے ہیں اس کی مینجمنٹ کرے۔ اس کے بعد وہ 7 سال جو تھے وہ تو گزر گئے، آگے جب قحط سالی شروع ہوئی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور وہ بھائی اپنے بھائی یعنی حضرت یوسف کو پہچان نہ سکے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ پہچان کے گھر کے حال احوال سارے ان سے پوچھے۔ جو ان کا بھائی تھا حقیقی بنیامین، اس کے بارے میں پتہ کیا۔ سارے حالات تفصیل سے پوچھنے کے بعد ان سے یہ کہا اگلی بار جب تم آؤ گے تو وہ جو تمہارا بھائی گھر میں رہ گیا اس کو ساتھ لے کر آؤ۔ اگر تم نہ لائے تو اس کے بعد میری طرف سے یہاں پہ کوئی اناج غلہ وغیرہ تمہیں نہیں ملے گا، اس کو لے کر آؤ تو پھر دیکھ جاؤ۔ اور جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں وہ پیسے جو اناج کے لیے غلے کے لیے لے کر آئے تھے خریداری کے لیے، وہ واپس انہی کے بوریوں میں سامان میں ڈال دی تاکہ یہ واپس جائیں، اور پھر جو ہے لوٹ کے بھی آئے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی تھا۔ آج کا جو درس ہے اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی واپس گھر پہنچے، گھر پہنچتے ہی انہوں نے وہ غلہ وغیرہ رکھا اور انہوں نے والد سے اسی وقت کہنا شروع کر دیا کہ جی بنیامین کو اگلی بار ہمارے ساتھ بھیجنا، کیونکہ وہاں جو بادشاہ نے حضرت یوسف کی طرف کا کہ انہوں نے منع کیا کہ آئندہ اگر غلہ لینے آؤ گے تو ساتھ لے کر آؤ، نہیں تو ہم نہیں دیں گے آپ کو، تو آپ ہم پر اعتبار کریں، ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا اپنے بچوں سے کہ اس سے پہلے میں تم پر اعتبار کر چکا تھا، اب اور اعتبار نہیں کرنا۔ بہرحال انہوں نے بہت منتیں جاری کی، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگلی بار جب جانا تو لے جانا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرنا، اور وعدہ یہ ہے کہ تم اس بھائی کو لے کر آؤ گے۔ جا تو رہے ہو لیکن کوئی ایک ایسی آفت جس میں تم سارے گرفتار ہو جاؤ، سارے جنہیں پکڑے جاؤ کسی مصیبت میں، چلو پھر یہ بھی اگر اس مصیبت میں گرفتار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، لیکن اگر صرف اکیلے اس پر مصیبت آئے اور تم پھر واپس آ جاؤ اس طرح تو یہ نہیں ہوگا، پھر اس پر مجھ سے عہد کرو۔ انہوں نے اس پر وعدہ لیا اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ گواہ بنایا کہ ہم واقعی اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا۔ دوسرا یہ معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے سامان کھولا، سامان کے اندر وہ پیسے نکل آئے ان کو، تو والد کو وہ کہنے لگے کہ وہ جو شخص تھا جس نے ہمیں یہ دیا ہے تو کتنا اچھا ہے، جس نے ہمارا اناج اور غلے کے پیسے جو ہم لے کر گئے تھے وہ بھی واپس لوٹا دیں۔ اس سے علاوہ اس سے ہم اور اللہ سے کیا چاہیں، اس بندے نے ہمارا اتنا اکرام کیا، اعزاز کیا، ہم اس بھائی کو لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا لے آؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یہ غلہ ختم ہوا اور کچھ عرصے بعد جب دوبارہ واپس غلے کے لیے گئے تو حضرت بنیامین کو یہ ساتھ لے کر گئے۔ اور یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان کو نصیحت کی، کیونکہ اب یہ 11 بھائی جا رہے ہیں، تو ان کو نصیحت کی کہ آپ نے جب شہر میں جاؤ گے تو جس طرح یہ پرانے جو شہر تھے اس کے آس پاس دیوار ہوتی اور دیوار میں مختلف دروازے ہوتے تھے، آج کل بھی پرانے جو ہے وہ شہر ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ ہمارا حضر و قریبی ہے اس کے اندر بھی یہ فصیل سی موجود ہے، اس کے مختلف دروازے ہیں۔ تو یہ پرانا رواج چلا آ رہا تھا کہ شہر کے آس پاس دیوار ہوتی اور اس کے مختلف دروازے ہوتے،
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آپ سارے ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جائیں۔ مفسرین نے کئی قول اس میں بیان کیے ہیں کہ بھئی اس کی کیا وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا ایک دروازے سے نہ جانا۔ اس کی ایک وجہ زیادہ تر سمجھ آتی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ تھے کہ یہ سارے قد آور خوبصورت نوجوان تھے، ان کو یہ تھا کہ اگر یہ اکٹھے ایک دروازے جائیں گے تو ان کو نظر لگ جائے گی، اس لیے کہ کسی مصیبت میں اس نظر کی وجہ سے مبتلا نہ ہو جائے، اس مصیبت سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا کہ وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ لیکن اللہ علیہ شان فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بتلائی تھی اس تدبیر نے کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک خواہش تھی جن کو انہوں نے پورا کیا، جو اللہ کی طرف سے کرنی تھی وہ تو آئی مصیبت ان پہ کہ حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے روک دیا، وہ اگلے آیات میں آئے گا ان کو کیسے روکا۔ بہرحال جو مصیبت آنی تھی وہ آئی ان کے اوپر، لیکن جو ہے وہ انہوں نے وہ خواہش ان کی پوری کی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ العین حق کہ نظر بالکل برحق ہے، بعض اوقات بندے کو نظر لگ جاتی کوئی خوبصورت چیز ہے، کوئی خوبصورت بچہ ہے یا کوئی بھی خوبصورت چیز ہے اس کو نظر لگ سکتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ دیکھیے فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب وہ لوٹے الی ابیہم اپنے والد کی طرف، قالوا تو وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل ہم سے اناج کو غلے کو روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا بس آپ بھیجیں ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنكم علیہ، حضرت یعقوب کہنے لگے کیا میں تمہاری اوپر اعتبار کروں؟ نہیں میں اعتبار کرتے تمہاری اوپر، الا کما امنتکم علی اخی من قبل، مگر جیسے کہ میں نے اعتبار کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے اوپر کے معاملے میں اس سے پہلے، یعنی حضرت یوسف کی طرف اشارہ کیا جیسے کہ وہ تم لوگوں نے مجھ سے اعتبار پہ لے کر گئے اور واپس لے کر نہیں آئے، ایسے اعتبار اب چاہتے ہو۔ فاللہ خیر حافظہ، بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، پر جب انہوں نے کھولا اپنے سامان، وجدوا بضاعتهم تو انہوں نے اپنی پونجی یعنی وہ پیسے ان کو پایا، ردت الیہم جو ان کو واپس کر دی گئی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو وہ کہنے لگے ہمارے بجان ما نبغی اور ہم کیا چاہیں، حاضی بضاعتنا یہ ہماری پونجی تھی، ردت الینا اس کو ہماری طرف واپس کر دیا گیا، لوٹا دیا گیا، ونمیل اہلنا ہم اپنے گھر کی طرف اپنے اہل و عیال کی طرف ہم غلہ لے کر آئیں گے، ونحفظ اخانا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر اور ہم ایک اونٹ کا غلہ اضافی زیادہ لے آئیں گے، ذالک کیل یسیر اور یہ اناج تو بہت آسان ہے، یعنی صرف حضرت بنیامین نے ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے، ویسے بھی انہوں نے پہلی مرتبہ ہمیں فری میں دی ہے، ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ بھی وہ ہمیں دیں، تو یہ تو بہت آسان ہے اس کو لے کر جانا اور واپس لے کر آنا۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب کہنے لگے لن ارسلہ معکم ہرگز میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا اس کو، حتیٰ تؤتونی موثقا یہاں تک کہ تم وعدہ کرو تم میرے ساتھ وعدہ کرو، من اللہ کا عہد کرو میرے ساتھ، لتؤتوننی بہ کہ البتہ ضرور بضرور تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم الا یہ کہ تم سب کا احاطہ کیے جائے، یعنی کوئی ایسی مصیبت کہ تم سب پر آئے۔ فلما آتوہم موثقہم جب انہوں نے اپنا عہد دیا ان کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، حضرت یعقوب کہنے لگے اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر نگران ہے نگہبان ہے۔ وقال یا بنیہ
اور وہ کہنے لگے حضرت یعقوب یا بنی اے میری بچوں لا تدخلوا من باب واحد تم داخل نہ ہونا ایک دروازے سے وادخلوا من ابواب متفرقہ اور تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے الگ الگ دروازوں سے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں نہیں تمہیں نفع دے سکتا اللہ کی جانب سے میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کی جانب سے کسی چیز سے یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ رہی ہو تو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا والد ہیں اور والد بھی پیغمبر ہے جب وہ خود اپنے اوپر تکلیف برداشت کر رہے ہیں اپنے آپ کو مصیبت سے نہیں بچا سکے جو مصیبت حضرت یوسف سے علیحدگی کی صورت میں ان کے اوپر تکلیف آئی اور وہ ایک عرصے سے برداشت کر رہے ہیں اپنی اولاد سے کیا مصیبت کو دور کر سکے ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے کائنات میں حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے علیہ توکل تو اسی اللہ پر ہی میں توکل کرتا ہوں وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم اور بہرحال جب داخل ہوئے ان کے وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی داخل ہوئے من حیث وہاں سے جہاں سے امرهم ابوہم ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا جس طرح والد نے حکم دیا اسی طریقے سے وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء نہیں نفع دیا نہیں بچایا ان کو اللہ کی طرف سے کسی چیز میں اللہ کی جانب سے کسی چیز سے ان کو نہیں بچائے اس تدبیر میں الا حاجتاً مگر یہ ایک تدبیر تھی ایک خیال تھا فی نفس یعقوبہ جو حضرت یعقوب کے دل میں قضا جو انہوں نے پورا کیا حضرت یعقوب نے پورا کیا ایک خواہش تھی دل میں تھا کہ شاید اس طرح ایک مصیبت سے بچ جائے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ اور بے شک وہ صاحب علم تھے لما علمنا اس سے جو ہم نے ان کو علم سکھایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ان چیزوں سے جو آیات ہیں آخری کی اس سے دو بات پتہ چلی ایک تو یہ کہ پیغمبر کو غیب کا علم نہیں تھا اگر ان کو اس بات کا علم پہلے سے ہوتا کہ وہاں پر جا کر جو یہ بھی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو ہرگز نہ بھیجتے اور دوسرا اگر ان کو اس بات کا علم ہوتا کہ یہاں پہ جا رہے ہیں وہاں میرے ہی بیٹے جس کی وجہ سے میری آنکھوں کی نظر چلی گئی ہے وہ موجود ہے تو خود بھی ساتھ چلے آتے ان کو غیب کا علم نہیں تھا کہ اس کے بعد حالات کیا پیش آ رہے ہیں صرف وہ جو تدبیر جو ان کے ذہن میں آ رہی تھی وہ اس سے جو ہے وہ ان کو ایک غیب کے علم کی نفی ہوگی پیغمبر سے اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کے پاس وہی اختیارات ہوتے ہیں جو اللہ دیتے ہیں اس سے زیادہ اختیارات اللہ نے ان کو نہیں دیے تو وہ سارے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں پیغمبر بھی اپنی اولاد کو بلکہ اپنی ذات کو بھی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتے